دریائے رحمت الہی کا جوش۔ حضرت سیدنا عبدالرحمن بن ابراہیم فہری علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان گناہوں بری زندگی گزار رہا تھا۔ اسی بدمستی کے عالم میں اسے سخت بیماری لاحق ہو گئی اور مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ جب کمزوری حد سے بڑھنے لگی تو انتہائی رنج و غم کے عالم میں بہت ہی خفیف آواز کے ساتھ اپنے رحیم و کریم پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں اس طرح اس نے التجا کی: اے میرے پروردگار عز و جل، میرے گناہوں سے درگزر فرما، مجھے اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے میرے مولا عز و جل، اب میں کبھی بھی گناہ نہ کروں گا۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ عز و جل نے اسے شفا عطا فرما دی، لیکن صحت یابی کے بعد وہ دوبارہ گناہوں میں منہمک ہو گیا اور پہلے سے زیادہ نافرمانی کرنے لگا۔ اللہ عز و جل نے دوبارہ اس پر بیماری مسلط فرما دی۔ وہ پھر گڑ گڑانے لگا اور عرض گزار ہوا: اے میرے پاک پروردگار عز و جل، اس مرتبہ مجھے شفا عطا فرما دے، اب دوبارہ کوئی گناہ نہ کروں گا۔ اللہ عز و جل نے اسے پھر تندرستی عطا فرما دی، لیکن اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑ گیا اور گناہوں کی طرف مائل ہو کر پہلے سے بھی اور زیادہ نافرمان ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے اسے پھر بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اس مرتبہ مرض بہت شدید تھا۔ اس نے بڑی نکاہت بری غمگین آواز میں خدائے رحمان و رحیم کو پکارا: اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بیماری سے شفا عطا فرما۔ میرے مولا عز و جل، میں پھر کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا۔ اللہ عز و جل نے کرم کیا اور پھر صحت عطا فرما دی۔ تندرست ہوتے ہی وہ پھر گناہوں میں مبتلا ہوا اور بہت زیادہ نافرمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ اچانک اس کی ملاقات حضرت سیدنا حسن بصری، ایوب سختیانی، مالک بن دینار اور صالح مری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہوئی۔ جب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس نوجوان کو گناہوں میں منہمک دیکھا تو فرمایا: اے نوجوان، اللہ عز و جل سے اس طرح ڈر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دے سکتا تو یہ مت بھول کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا: اے ابو سعید، مجھ سے دور رہیے، بے شک میں تو مصیبت و آفت میں ہوں اور دنیا کو خوب ظاہر جانتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رفقا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اللہ عز و جل کی قسم، بے شک اس نوجوان کی موت قریب ہے۔ موت کے وقت اسے بہت پریشانی ہوگی، نزع کی سختیاں اسے بہت تنگ کریں گی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی رفقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس گناہ گار نوجوان کا بھائی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: اے ابو سعید، میں اسی نوجوان کا بھائی ہوں جسے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نصیحت فرمائی تھی۔ میرے بھائی پر موت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اس پر نزع کی کیفیت طاری ہے اور بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اپنے رفقا سے فرمایا: آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو اس کی بوڑھی ماں نے پوچھا: کون ہے؟ فرمایا: حسن۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز سن کر بوڑھی ماں نے کہا: اے ابو سعید، آپ جیسے نیک شخص کو کیا چیز میرے بیٹے کے پاس کھینچ لائی؟ حالانکہ یہ تو ہمیشہ گناہوں کا مرتکب رہا اور حرام کاموں میں پڑا رہا۔ فرمایا: محترمہ،
آپ ہمیں اپنے بیٹے کے پاس آنے کی اجازت دیں، بے شک ہمارا پاک پروردگار عز و جل گناہوں کو بخشنے اور خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دروازے پر کھڑے ہیں، وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ کہا، اے میری پیاری ماں، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا تو میری عیادت کرنے آئے ہیں یا پھر زجر و توبیخ کرنے، بہرحال آپ دروازہ کھول دیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ نوجوان نزع کی سختیوں میں مبتلا ہے، اس پر نا امیدی، رنج و الم کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے نوجوان، اللہ عز و جل سے معافی طلب کر، بے شک وہ رحیم و کریم پروردگار عز و جل تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ نوجوان نے کہا، اے ابو سعید، اب وہ میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ فرمایا، اے نوجوان، کیا تم اللہ عز و جل کے لیے بخل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ پاک پروردگار عز و جل تو بہت زیادہ کریم اور جواد ہے، اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ کہا، اے ابو سعید، میں نے رحیم و کریم پروردگار عز و جل کی نافرمانی کی تو اس نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا، میں نے شفا طلب کی تو اس نے شفا عطا فرمائی، میں نے پھر نافرمانی کی تو دوبارہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، پھر گناہوں سے معافی طلب کی اور صحت یابی کی دعا مانگی، اللہ پاک پروردگار عز و جل نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ میں اسی طرح گناہ کرتا رہا، وہ معاف کرتا رہا، اب 5ویں مرتبہ بیمار ہوا ہوں، میں نے اس مرتبہ پھر اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور صحت یابی کے لیے عرض گزار ہوا تو اپنے گھر کے کونے سے ایک غیبی آواز سنی، تیری دعا و مناجات قبول نہیں، ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمایا مگر ہر مرتبہ تجھے جھوٹا پایا۔ نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رفقا سے فرمایا، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے جانے کے بعد اس نوجوان نے اپنی والدہ سے کہا، اے میری ماں، یہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، شاید میری طرف سے میرے پروردگار عز و جل سے نا امید ہو گئے ہیں، حالانکہ میرا مولا عز و جل تو گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں کو درگزر فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اے میری پیاری ماں، میری موت کا وقت قریب ہے، جب سانس اکھڑنے لگے اور میرا جسم بے جان ہونے لگے، میری آنکھیں بند ہو جائیں، جسم پیلا پڑ جائے، آواز بند ہو جائے اور میری روح دارالفنا سے دارالبقا کی طرف پرواز کرنے لگے تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے گھسیٹنا، میرا چہرہ خاک آلود کر دینا، میرے پاک پروردگار عز و جل سے میرے گناہوں کی معافی طلب کرنا، بے شک وہ رحمان و رحیم مولا عز و جل گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں۔ اتنا کہہ کر نوجوان خاموش ہو گیا۔ اس کی بوڑھی ماں نے جب حسب وصیت اس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا، اس کے چہرے پر مٹی ڈالی، پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرح فریاد کرنے لگی، اے میرے مولا عز و جل، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا سوال کرتی ہوں جو تو نے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی اور ان کے بیٹے کو ان سے ملا دیا۔ اے میرے مولا عز و جل، تجھے اسی رحمت کا واسطہ جو تو نے حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کی آزمائش کو دور فرما دیا، اے میرے مولا عز و جل، میرے بیٹے پر بھی رحم فرما، اس کے گناہوں سے درگزر فرما کر اسے بھی معاف فرما دے۔ جب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو اس کی والدہ نے ہاتف غیبی سے آواز سنی، تیرے بیٹے پر اللہ عز و جل نے رحم فرمایا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔
اسی طرح ایک آواز حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنائی دی، جو کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سعید، اللہ عز و جل نے اس نوجوان پر رحم فرما کر اس کے گناہوں کو بخش دیا، اب وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔